أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان الاولیاء. سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی. در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ. پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء. روح الاولیاء آیت اللہ العظمی. خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اول الزاہدین. ازہد المحاہدین حبل اللہ المتین. لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب سلام. دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان عشرہ محرم الحرام کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں ہر عزادار کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی مقروض ہے تو قرض غیب سے ادا فرمائے. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. آخری دعا منگوا رہا ہوں، ہو بھی نہیں سکتا کہ بندہ شیعہ ہو اور اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں. جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلند تر صلوات. سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور آج اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کبیر کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو آگے دکھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں. آل محمد آپ کو سدا سلامت و آباد و شاد رکھے. حضرات ذیوقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت سرمستانہ میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز محور وہ ذات ذیوقار ہے کہ جس کے ایک سجدے نے کربلا کو معلّہ کر دیا، جس کے ایک سجدے نے کربلا کو معلّہ کر دیا. میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں بتا سکوں کہ عظمت حسین کیا ہے، لیکن جہاں تک معرفت ہے بقدر استدعائے عقل و عرفان کوشش کروں گا کہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نالین اکبر سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کربلا میں سجدے کرے. ابھی مجھ سے پہلے میرے بزرگ بھی مجلس پہ تھوڑا بیان فرما رہے تھے اور میرے بھائی نے بھی بتایا ہے کہ مجلس کی عظمت کیا ہے. مجلس پڑھنے والے کی عظمت بھی بتائی، مجلس کی عظمت بھی بتائی. میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس سننے والے کی عظمت کیا ہے اور جس جگہ پہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس کی عظمت کیا ہے. یہ سوچ کے پہر نہ کھڑے ہو جایا کریں کہ یار امام بارگاہ ہے یا کسی کا گھر ہے، یہاں بھی تو آواز آ رہی ہے، وہاں جو آواز آ رہی ہے وہاں میں اور مجلس میں بیٹھ کے سننے میں فرق کیا ہے. ایک بندہ کربلا میں رہتا تھا،
صدام دور کا واقعہ، وہ وہاں کربلا میں رہتا، تو صدام نے، آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ نے علی پہ بہت ظلم کیا، اس نے کہا کہ اس بندے کو کربلا سے نکالا جائے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، چلتا چلتا رات کو گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا یہ پریشان ہے؟ اس نے کہا اما ہر روز کربلا میں حسین کی زری کا طواف کیا کرتا تھا، آج مجھے حکم ہوا ہے کہ کربلا سے نکل جا، تو کربلا میں رہ نہیں سکتا۔ منبر کی عظمت کی قسم، جو ماں نے جواب دیا ہے نا، سارا رات بیٹھ کے واہ کرو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ ماں نے کہا جا کے حسین سے کہنا تو کوئی لوارث ہے، جا کے حسین سے کہنا تو کوئی لوارث ہے، جا کے حسین کو سلام کر، میرا ایمان ہے کہ علی کا بیٹا زری سے بہر آ کے تجھے سلام کا جواب دے گا، میرا ایمان ہے۔ وہ بیٹا رات کو سویا نہیں، صبح اٹھ کے سب سے پہلے زری امام پہ گیا، السلام علیکم یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پہ میرا سلام ہو۔ جیسے ماں نے کہا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ امام زری سے بہر آ کے جواب دیں گے، ویسے امام کی زری شک ہوئی، امام سامنے آیا، کہا علیکہ السلام، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اب بتا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا مولا جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میری ماں نے یہ کہا تھا، آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ امام نے فرمایا سب جانتا ہوں، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ تجھے چاہیے کیا؟ اس نے کہا مولا ہر روز آپ کی زری کا طواف کیا کرتا، کل سے حکومت نے کہا ہے کربلا چھوڑ دے۔ امام نے فرمایا چھوڑ دے۔ مولا میں کربلا چھوڑ دوں، آپ کی زیارت کیسے کروں؟ امام نے فرمایا جہاں بھی چلے جا، ایک بات یاد رکھنا، جہاں پہ جا کے تو رہنا، قریب میں جو بھی مجلس ہو وہاں پہ چلے جانا، قریب جو بھی مجلس ہو وہاں پہ چلے جانا۔ مولا ٹھیک ہے مجلس میں میں آپ کا ذکر سنوں گا، میرے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن جہاں پہ میں جا کے آپ کا ذکر سنوں گا وہاں پہ آپ کی زری تو موجود ہوگی نہیں، آپ کا یہ گھر تو موجود ہوگا نہیں، وہ تو کسی اور کا گھر ہوگا، وہ تو امام بارگاہ ہوگا، لیکن مولا آپ کی زری کا طواف کیسے کروں گا؟ امام نے فرمایا ایسے سمجھنا جب مجلس والی جگہ پہ بیٹھے ہو، جب تک اس جگہ پہ بیٹھے ہو تب تک میری زری کا طواف کر رہے ہو۔ کیا کہنا ہے یار تمہارے؟ امام نے فرمایا جب تک مجلس میں بیٹھے تب تک میری زری کا طواف کر رہے ہو، تو کوشش کریں پہر کھڑے ہو کے نہ سو، اندر بیٹھ کے ذریعے امام کا طواف کر۔ تو ہمارا موضوع چل رہا تھا حسین وارث انبیاء ہے۔ جو لوگ کل موجود تھے امید ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات محفوظ ہو۔ آپ کے اور میرے درمیان موضوع تھا حسین وارث انبیاء۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ شاید اس میں بہت کم بندے بولیں گے، کیونکہ ایسا موضوع مجلس میں پڑھا نہیں جاتا، منبر سے موضوع کم پڑھے جاتے ہیں۔ خیبر خندق میں بھی پڑھ کے نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن یہ محرم کے 10 دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچے کہ مجلس کا مقصد کیا ہے۔ مجلس کا مقصد صرف نعرے لگوانا نہیں، میں ابھی خندق پڑھوں آپ نعرے لگائیں گے، میرا مقصد پورا یہ مقصد نہیں، مقصد ہے کہ میں آپ تک کچھ پہنچاؤں، کیونکہ یہ درس گاہ حسینی ہے، درس گاہ حسینی سے ہم نے سب کچھ لینا ہے۔ ہمارے پاس جو ذریعے تھے نا، سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سوشل میڈیا پہ سب دشمنان حسین کے قبضے، ہر جگہ پہ قبضے، ٹی وی چینل ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہمارے پاس اگر کچھ درس کے لیے بچا ہے تو وہ مجلس حسین ہے، اور پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پہ کچھ درس دے کے جائے، اور سننے والے کو بھی چاہیے تاکہ بولتا رہے، پڑھنے والے کو پتہ چلتا رہے کہ میری بات اس تک پہنچ رہی ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، موضوع مشکل ہے، بس آپ نے کوشش کرنی ہے۔ حسین
بارش انبیاء ہے. ہماری گفتگو اس جگہ پہ آ کے تمام ہو گئی تھی کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا. تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ایک کے. اس ایک نے انکار کیا. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے, تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. یہی نقطہ تو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے, قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے. میرے اللہ تیرا سجدہ کر رہا ہے, یہ تو غیر اللہ کو تعظیم نہیں کر رہا. اللہ نے کہا جسے میں بنا ہوں چاہے غیر اللہ بھی ہو, اس کی تعظیم نہ کرے تو لعنت ہی لیتا ہے. جسے میں نے بنایا, تجھے کس نے کہا وہ میرا نور ہے؟ وہ میرا نہیں, وہ نور ہی میرا تھا جب میں نے بنا دیا. اللہ نے کہا جو صرف مجھے مانے گا میں اس پہ لعنت کروں گا. جو صرف مجھے مانے, قرآن میں ہے, میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا, روایت پڑھ نہیں رہا, کیونکہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے, آیت ضعیف نہیں ہو سکتی. اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانے اور میری نہ مانے, جو مجھے مانے اور میری نہ مانے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. اور اس نے غیر اللہ کی تعظیم نہیں کی تھی. آج بندے کہتے ہیں کہ آپ زری کو سجدہ کرتے ہو, آپ علی کو تعظیمی سجدہ کرتے ہو, آپ حسین کو سجدہ کرتے ہو. پہلے اللہ سے جا کے پوچھو آدم کو سجدہ کیوں کروایا ہے. پہلے اللہ سے پوچھو نا کہ یہ تو غیر اللہ ہے, اسے سجدہ کیوں کروایا ہے. اللہ نے کہا جسے میں نے خلیفہ بنایا ہے وہ غیر اللہ بن کے نہیں آتا, میں دیکھتا ہوں یہ مجھے کتنا مانتا ہے اور میری کتنی مانتا ہے. اللہ نے سجدہ کروایا ہی اس لیے تھا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ وہ سجدہ جو آدم کو ہوا تھا اس کیا کہ کوئی وجہ تو تھی نا, کوئی فضیلت تو تھی جو فرشتوں سے افضل ہو گیا. اگر کسی کو افضل قرار دیا جائے کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ کیا تھی جو فرشتوں سے بھی افضل کر گئی آدم کو؟ وہ تھا علم. قرآن میں جب اللہ نے کہا تھا اسے سجدہ کر, آج اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ میرے اللہ ہم سجدہ کیوں کریں. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میرے اللہ کوئی وجہ. اللہ نے کہا یہ جو نام لکھے ہیں نا یہ بتاؤ, یہ جو نام لکھے ہیں یہ بتاؤ. فرشتوں نے کہا میرے اللہ ہمارے پاس علم ہے لیکن اتنا ہی جتنا تو نے بتایا, اتنا ہی ہے جتنا تو نے بتایا, ہم اس سے آگے نہیں جانتے. اب اللہ نے آدم کو بھی پڑھایا تھا, اللہ نے فرشتوں کو بھی پڑھایا تھا, لیکن فرق کیا ہے؟ پڑھایا تو دونوں کو اللہ نے ہے. کچھ جاہل لوگوں نے لکھا ہے, کچھ جاہل لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں پڑھایا تھا, آدم کو پڑھایا. پھر پوچھ لیا فرشتے نہ بتا سکے, چلو میں آسان کر دیتا ہوں. عام سے عام بھی استاد ہو, 5 بچے اس کے پاس پڑھتے ہوں, وہ ایک کو پڑھائے 4 کو نہ پڑھائے, پھر 5 سے سوال ایک پوچھ لے. یہ تو عام استاد بھی نہیں کرتا, یہ تو گرا گزرا استاد بھی نہیں کرتا. وہ جس نے عدل خلق کیا ہے وہ اللہ ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے پڑھایا. فرشتوں نے کہا ہمارے پاس علم ہے لیکن اتنا جتنا تو نے بتایا. اور آدم کے پاس جو علم تھا اس میں ڈیولپ ہونے کی صلاحیت تھی. آدم کا علم آگے بڑھنے والا علم تھا, فرشتوں کا علم آگے نہیں بڑھ سکتا. چہروں پہ پریشانی آ گئی. چل میں آسان کرتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک آسان پہنچے, کیونکہ بچے بیٹھے ہیں سامنے, بزرگ تو بات سمجھ رہے ہیں لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے سب سے آسان ہے کمپیوٹر. کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا,
جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ پورے والا کی دھرتی ہے۔ اس شہر کو کہا جاتا ہے سٹی آف دا ایجوکیشن۔ اگر یہاں پہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا، لیکن وہ جواب اتنا بتاتا ہے جتنا اس میں سیو ہوتا ہے۔ وہ اتنا ہی جواب بتائے گا جتنا اس میں سیو کیا جاتا ہے، جتنا اس میں فیلڈ کیا جاتا ہے۔ اور انسان غلطی تو کر لیتا ہے لیکن کمپیوٹر سے آگے چلا جاتا ہے، نت نئی ایجادیں کرتا ہے، نت ہر روز نئی ایجادیں کر کے یہ انسان کا علم ہے آگے بڑھتا ہوا۔ کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا مگر معصوم ہے، یہ غلطی نہیں کرتا، بتائے گا اتنا جتنا اس میں سیو ہوگا۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے مگر بتائیں گے اتنا جتنا اللہ نے پڑھایا تھا۔ آدم کو اللہ نے معصوم بنا کے فرشتے سے افضل کر دیا تھا۔ ہاتھ بلند کر کے افضل و مفضول کا پتہ چل گیا۔ کیا کہتے؟ اب فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ انسان اگر غلطی سے بچ جائے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آدم کو معصوم بنا کے فرشتوں سے افضل کر دیا۔ اور یہ علم کیا ہے؟ علم چیز کیا ہے؟ اس کی کیا صرف ہے؟ ہر جگہ پہ علم ہے۔ فرشتوں کے پاس علم تھا، آدم کے پاس علم تھا۔ اس علم کی وجہ جو سجدہ ہوا، یہ علم چیز کیا ہے؟ سمجھنا چاہیے نا کہ علم چیز کیا ہے۔ اس علم کے ذریعے بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا نیو یارک میں بات کر لیتا ہے، دوسرا بٹن دباتا ہے انگلینڈ پہنچ جاتا ہے، تیسرا بٹن دباتا ہے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ اس علم کے ذریعے انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس علم کے ذریعے انسان نے پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ لے لیا ہے۔ یہ علم ہے کیا؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، تمہید لمبی نہیں کرتا۔ یہ علم ہے کیا؟ اگر یہ علم خاموش ہو جائے تو قرآن بنتا ہے، بول پڑے اہل بیت بن جاتا ہے۔ آپ کا کیا کہنا؟ سدا سلامت ہے۔ اگر یہ خاموش ہو جائے تو پھر یہ قرآن بنتا ہے، اور اگر بول پڑے اہل بیت بن جاتا ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب اس کا مطلب ہے جو آدم کا وارث ہے وہ علم کا بھی وارث ہے، جو آدم کا وارث ہے وہ انسانیت کا وارث بھی ہے، کیونکہ انسانیت بھی آدم سے چلی، علم بھی آدم سے چلا، ہدایت بھی آدم سے چلی۔ اب جو آدم کا وارث ہے وہ علم کا بھی وارث ہے، اب جو آدم کا وارث ہے وہ انسانیت کا بھی وارث ہے، اب جو آدم کا وارث ہے وہ ہدایت کا بھی وارث ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے اب جو آدم کا وارث ہوگا، اگر جو اس کے ساتھ مل کے اس کے آگے اپنا سر تسلیم تھم کر لے تو وہ ملائکہ کا ساتھی ہے، اگر حسین کے جلوس روکے وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اگر تو وہ آدم کے وارث کے ساتھ آ جائے تو پھر تو وہ ملائکہ کا ساتھی، اور اگر وارث آدم کے مخالف آ جائے تو پھر وہ شیطان کا ساتھی۔ یہ ہے علم۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ بسم اللہ، آئیے بآواز بلند کر سلام صلی اللہ محمد۔ بس آپ توجہ میری طرف کیجئے گا۔ اب جو آدم کا وارث ہے وہ علم کا بھی وارث ہے، اب جو آدم کا وارث ہے وہ ہدایت کا بھی وارث ہوگا، اب جو آدم کا وارث ہے وہ انسانیت کا بھی وارث ہوگا۔ اب آدم کی اولاد کو چاہیے کہ وہ حسین کی تعظیم کرے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا،
جب زمین پہ اللہ نے آدم کو بھیجا، توجہ کریں گے لطف آئے گا، اس وقت اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ چلو میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کرتا، بہت جلدی سے نتیجہ دیتا ہوں۔ یہ 2 بیٹے تھے، حابیل نے کچھ نہیں کہا، قابیل نے آ کے حابیل سے کہا اے حابیل تو بتا ہم دونوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ہم دونوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حابیل نے کہا مجھے کیا پتا کہ کون زیادہ پیارا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ سب سے پہلے ایک بحث چھڑ گئی تھی، اور وہ بحث بھی مذہبی چھڑی تھی، ہم میں سے اللہ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ حابیل نے کہا مجھے کیا پتا کون زیادہ پیارا ہے۔ قابیل نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں رکھتے ہیں قربانی، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ اللہ کو زیادہ پیارا نہیں ہوگا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی رکھ دی، رات گزری، اگلے دن دیکھا حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی، کیونکہ آگ گری تھی، آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ اب اس کا مطلب اندازہ ہو گیا کہ جو قربانی قبول ہو جاتی ہے وہ جل جاتی ہے، وہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اب قابیل کو غصہ حابیل پر نہیں تھا، کیونکہ حابیل نے تو قربانی قبول کی نہیں تھی، غصہ تھا اللہ پہ، غصہ تھا اللہ پہ، نکالا اللہ والے پہ۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ یزید کو غصہ کس پہ تھا، نکالا کس پہ تھا؟ یزید کو غصہ اللہ پہ تھا، نکالا حسین پہ۔ اب یزید کی جنگ حسین سے نہیں تھی، یزید کی جنگ اللہ سے تھی، کیونکہ جو بھی دشمن خدا ہوتا ہے وہ خدا تک تو پہنچ نہیں سکتا، نہ خدا اس کے پاس آئے نہ وہ اسے جنگ کرے، پھر وہ اللہ کے پیاروں کو قتل کرتا ہے۔ اب اس نے اللہ کے پیارے کو قتل کر، اب قتل کر کے بیٹھا، پریشان کیا کروں؟ یا دیکھا کہ 2 کوے آئے، آپس میں لڑنا شروع، آپس میں لڑا، ایک مر گیا، دوسرے نے مٹی میں دفنا دیا۔ جیسے وہ دفنا دیا، اب قابیل نے سوچا کہ یہ تو دفنا دیا، اس طرح میں بھی دفنا سکتا ہوں، فوراً حابیل کو دفنا دیا۔ جیسے ہی حابیل کو دفنایا، میں نے پوری تقریباً، کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں نے ساری تمہید چھوڑ دی، جیسے دفنایا چلا گیا۔ اب آدم آ کے حابیل کی قبر پہ رونا شروع ہو، روتے رہے، رونے کے بعد جانے لگے، قابیل پہ لعنت کر کے اٹھے۔ یہ انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، آدم نے انسانیت کو بتانا تھا کہ وجہ کیا ہے، میں کس کے ساتھ ہوں۔ آدم نے اپنی اولاد کو بتا دیا کہ میں شہید پہ روک رہا ہوں اور قاتل پہ لعنت کر رہا ہوں۔ اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم حابیل کی اولاد سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں، پھر اس کے لیے جواب یہی بڑا ہے، لیکن علمی جواب اس کا اور ہے، وہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اس کو خاموش کروانے کے لیے یہی جواب بڑا ہے۔ اگر کوئی پوچھے ہم حابیل کی اولاد سے ہیں یا قابیل کی اولاد سے ہیں، اسے اتنا کہنا جو شہیدوں پہ روئے وہ حابیل کی اولاد ہے، وہ قاتلوں کا ساتھ دے وہ قابیل کی اولاد سے ہے۔ یار دونوں ہاتھ بلند کر کے اب اگر کوئی کہے کہ ہم کہاں سے ہیں، اس سے یہی جواب دیں، چلو علمی جواب بھی دے دیتا، کتابوں سے جس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں اور نہ ہی ہم قابیل کی نسل سے۔ یہ اللہ نے آدم کو 2 بیٹے اور دیے، ایک کا نام تھا سیش جسے ہیبت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام تھا یاسر۔ ان کے لیے اللہ نے 2 حوریں بھیجے اور ان میں سے شیش کو بیٹا دیا، یاسر کو بیٹی دی۔
پھر شیش کو بیٹی دی، یاسف کو بیٹا دی، ان کا آپس میں ہوا نکاح، پھر یہاں سے ہماری نسل چلی۔ یہ ہے اس کا علمی جواب، لیکن اگر کوئی پوچھے کس سے ہیں، پھر وہ جواب بہتر ہے۔ اب یہاں تک آج ہمارا موضوع مکمل ہوا، کیونکہ بھائی آ گئے ہیں تو میں زیادہ دیر زحمت نہیں بننا چاہتا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو کھول لیا ہم نے۔ آج 2 محرم ایک جنگل آباد ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، مدینہ ویران ہو گیا، آباد گھر اجڑ گیا۔ لا الہ کے وارث کو توجہ میری طرف کیجئے، وہ ہوتا رہتا ہے، مسائل میں ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، اس طرح رویا کرو جس طرح آپ کے گھر میں اپنا جنازہ ہوتا ہے، جیسے بڑھیا ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ لا الہ کے وارث کو محمد رسول اللہ کے شہر سے نکال دیا۔ آج 2 محرم تھی، ایک جنگل آباد ہو گیا، رسول کا مدینہ ویران ہو گیا۔ جب کربلا میں پہنچا ہے نا سادات کا قافلہ، غازی رو کے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ خیمے کہاں نصب کروں؟ بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے وہاں پہ لگا جہاں پہ میرا حسین خوش رہے، وہاں پہ خیمے لگا جہاں میرا حسین خوش رہے۔ جب قافلہ چلنے لگا ہے، بی بی سغرا نے حسین سے کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے جب آپ واپس آئیں گے نا میں نے دنیا میں نہیں ہونا، بابا 4 رشتہ دار میری قبر پہ نائیں۔ حسین نے کہا اچھا بیٹی وہ 4 رشتہ دار کون سے ہیں جو تیری قبر پہ نائیں؟ بی بی نے کہا پہلا میرا چچا غازی نائے، سب کے نام لکھے ہیں میرا نام نہیں لکھا۔ اچھا بیٹی دوسرا تیری قبر پہ کون آئے؟ بی بی نے کہا دوسری میری اماں رباب نائے، سب کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہی۔ اچھا بیٹی تیسرا تیری قبر پہ کون آئے؟ بی بی نے کہا تیسرا میرا بھائی اکبر نائے، سب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ اچھا بابا خدا حافظ، اچھا بابا خدا حافظ، حسین چلے نہیں ہے، حسین رک رہے ہیں۔ بی بی نے کہا بابا جاؤ نا، بابا میرے پھپھیاں محملوں میں بیٹھی ہیں، بابا میرے پھپھیاں تھک گئی ہیں، بابا میرے پھپھیاں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی۔ اچھا بابا خدا حافظ، حسین نے کہا نہیں بیٹی رشتہ دار 4 گئے ہیں، گنوائے تو نے ابھی تک 3 ہے، چوتھا رشتہ دار کون سے تیری قبر پہ نائے؟ بی بی رو گیا کہ بابا ناراض نہ ہونا، آپ بھی میری قبر پہ نائے۔ حسین کی آواز ٹھیک ہو گیا بیٹی، پھر وعدہ ہو گیا کوئی آئے نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا۔ بی بی بابا بابا کر کے حسین کے گلے میں لگی، یا بابا پھر بتا کے کیوں نہیں چاہتے آپ مرنے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بابا پھر بتا کے کیوں نہیں چاہتے؟ بابا مرنے جا رہے ہیں۔ کچھ حسین خود نہیں لے کے گئے، سلمہ منتیں کرتی رہ گئی حسین مجھے ساتھ لے جا۔ حسین کہتے تھے نہیں نانی اماں اگر آپ کو ساتھ لے جاؤں جمل والوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لوگ کہیں وہ بھی رسول کا حرم لے کے آ گئے، حسین بھی رسول کا حرم لے کے آ گئے۔ ام البنین سے کہا ام البنین وہ رسول کا حرم تھی، آپ علی کا حرم ہے، آپ بھی میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہو گیا مولا میں نہیں آتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے غازی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ غازی کا بازو پکڑا، قبر نبی کے آگے کہتی ہے غازی مجھے بتا یہ قبر کس کی ہے؟ غازی رو کے کہتا ہے کونین کے نبی کی قبر ہے۔ بی بی کہتی ہے ایک ہاتھ قبر نبی پر رکھے، اب بتا میں کون ہوں؟ غازی رو کے کہتا ہے تو میری ماں ہے، نہیں اور کیا ہو؟ غازی کہتا ہے علی کا حرم۔ بی بی کہتی ہے ماں سمجھ کے نہیں، علی کا حرم سمجھ کے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھے اور وعدہ کرے جب تک تیرے بازو سلامت رہے گے زینب کی چادر محفوظ رہے گی۔ غازی کہتا ہے ماں پھر وعدہ ہو گیا جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت رہے گے زینب کی چادر محفوظ رہے گی، زینب کے کامے محفوظ رہے گے۔ اب قبر نبی سے واپس آئے،
غازی نے 9 چکر مدینے کے کاٹے، کبھی کبھی آسمان کی طرح دے کے کہتا ہے الحجاب الحجاب الحجاب، اور پردہ کر کے زینب بہرا رہی ہے۔ بی بی ان محمل پہ بیٹھنا شروع کیا، آخر پائی ہے مسجود حجاب ملائکہ۔ بی بی کا پہلا قدم جیسے ہی اونٹ کے قریب آیا، محمل کے قریب آیا، اب اونٹ بیٹھا بھی ہونا اس پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس پہ سوار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، پھر جتنا دل ہے ہائے کر لینا، جس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ہائے کرے گا۔ جیسے ہی بی بی قریب آئی ہے ویسے ہی مطلب کیا تھا، بی بی میری یہاں پہ پاؤں رکھ اور محمل پہ سوار ہو جا۔ بی بی نے پہلا قدم غازی کی پشت پہ رکھا، دوسرا قدم محمل میں رکھا، یا حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد حسین نے محمل کا پردہ ٹھیک کیا، بی بی کے اونٹ نے چلنا شروع کیا۔ حسین جلدی جلدی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اکبر اپنے گھوڑے پہ، قاسم اپنے گھوڑے پہ، غازی اپنے گھوڑے پہ۔ بی بی کا اونٹ چلنے لگا، بی بی کا اونٹ بن گیا کعبہ۔ ہاشمیوں نے تلواریں نکال لی اور بی بی کے اونٹ کا دباؤ بھی کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں الحجاب الحجاب الحجاب۔ یہ تھی 28 رجب